کالا جادو از قلم M.A. راحت۔ وقت ہو گیا۔ شامی نے مجھے گھڑی لا کر دے دی تھی اور ہمیں یہ احساس ہو رہا تھا اگر ان لوگوں سے تعاون کیا جائے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ بہتر ہی رہے گا۔ وقت مقررہ پر شامی نے آ کر مجھے ہوشیار کیا، کہنے لگا بس اب سے چند لمحات کے بعد آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، خبردار ہوشیاری سے اپنا کام سر انجام دینا۔ میں نے اکرام کو بھی ہوشیار کر دیا۔ دونوں آدمیوں کو اس لیے متعین کیا گیا تھا کہ اگر ایک سے سننے میں کچھ غلطی ہو جائے تو دوسرا اس غلطی کا ازالہ کر سکے۔ لاؤڈ اسپیکر پر کھڑکھڑاہٹیں سنائی دینے لگیں، پھر بولنے کی آواز ابھری۔ کوئی مرد ہی تھا، زار و قطار رو رہا تھا۔ میں اور اکرام اس آواز کو سننے لگے۔ پھر اس شخص کی رندھی ہوئی آواز ابھری، یا درویش، یا ولی، اکیلا بیٹا ہے میرا، بڑی منتوں مرادوں سے پیدا ہوا تھا، بچا لو اسے ولی، بچا لو میرے بچے کو، وہ ڈائن کھا گئی اسے، وہ ڈائن اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گی، بچا لو اسے ولی، بچا لو۔ میرا نام شاکر علی ہے اور میں یہیں اسی بستی میں رہتا ہوں، اکیلا بیٹا ہے میرا، شادی کر دی تھی میں نے اس کی، وہ پاپی عورت جو اس کی بیوی بن کر آئی تھی اسے کھا گئی، کہیں کا نہیں چھوڑا اسے، نہ جانے کیا کیا تعویذ گنڈے کروا دیے ہیں اس کے لیے، سوکھتا جا رہا ہے اور اب پلنگ سے لگ گیا ہے۔ میرے بیٹے کا نام ناصر علی ہے، ولی رحم کر دو، وہ جادو کے زیر اثر ہے، یہ جادو توڑ دو اس کا۔ میں کسی کو دشمن نہیں مانتا، نہیں بنانا چاہتا، میرے بیٹے کو زندگی مل جائے بس ولی، اسے معاف کر دوں گا، بس ولی اسے بچا لو۔ وہ شخص زار و قطار روتا اور پھر ایک اور آواز سنائی دی، چلو وقت ختم ہو گیا، تمہیں فوراً باہر نکل جانا ہے، میرا خیال رکھنا ولی، اگر میرا کام ہو گیا تو چادر چڑھاؤں گا، لنگر کروں گا مزار کے لیے، 10,000 بھی دوں گا، ولی میرا یہ کام کرا دو۔ جاؤ بھائی جاؤ، اب دوسرے کی باری ہے۔ میں نے اور اکرام نے شاکر علی کا نام اور اس کی مشکل لکھ لی اور دل ہی دل میں مسکرا رہے تھے ہم۔ اکرام نے مجھے دیکھا تھا، شانے ہلائے تھے، پھر ایک دوسری آواز سنائی دی، ہمارا نام پاروتی ہے بھورے مہاراج، بستی چنار پور کے رہنے والے ہیں ہم۔ کیتھو رام نے کہا تھا تم ہندو مسلمان سب کے کام آئے ہو، ہمارا پتی بوگندر ناتھ مایا جال میں پھنس گیا ہے، ایک دوسری بیسوا اس کے پیچھے لگ گئی ہے، جان کو اٹک گئی ہے وہ اس نے پتی چھین لیا ہے ہمار، بھگوان کی سوگند بڑا پریم کرتا تھا ہم سے، پریم کر کے ہی شادی کی تھی اس نے ہم سے، مگر وہ نرکھنی اب اسے ہمارے پاس نہ آنے دیوے، ہم ہاتھ متیا کر لیں گے مہاراج، نہ چاہیے ہمیں دھن دولت، ٹکڑے کھا کر گزارا کر لیں گے، ہم کو ہمارا پتی دلوائی دو، ہمارا پتی ہمیں دلوا دو، منہ مانگا دیں گے، جو مانگو گے دیں گے، دیا کرو ہم پر مہاراج، دیا کرو۔ چلو بہن اب دوسرے کی باری ہے۔ وہ آواز پھر آئی، دیا کرو ہم پر مہاراج۔ بے بس لوگ، دکھ بھری کہانیاں، دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، سب مشکل کا شکار، کسی کی کوئی مشکل، کسی کی کوئی 20 عرضیاں لکھی تھی ہیں، کام ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا تھا۔ میں نے اکرام سے پوچھا، اکرام تم نے سب کے دکھ لکھ لیے؟ ہاں مسعود بھائی، اگر تم سے یہ عرضیاں مانگی نہ جائیں تو انہیں محفوظ رکھنا، ٹھیک ہے۔ ہم وہاں سے نکل کر اپنی رہائش گاہ آ گئے، پھر رات کے کھانے سے فراغت ہوئی کہ بھورے شاہ آ گیا، شامی اور 2 اور آدمی اس کے ساتھ تھے، مٹی کے تیل کے کچھ لیمپ بھی ساتھ لائے تھے جنہیں روشن کر کے رکھ دیا گیا۔ بھورے شاہ کا موڈ بہت اچھا تھا، مجھے دیکھ کر بولا، کہیے دلہے میاں، عرضیاں لکھی، آپ کے حکم کے مطابق تعمیل ہوئی ہے۔ میں نے ادب سے کہا، عرضیاں نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ کہا مار کر ہنس پڑا، واہ یہ خوب رہیں، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ارے بھائی ہم لکھ سکتے تو لکھ بھی لیتے، تمہیں کیوں تکلیف دیتے، پڑھ کر سناؤ، اس نے کہا، اور میں اسے عرضیاں پڑھ کر سنانے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور خاموشی سے ساری عرضیاں سننے لگا۔ میں نے آخری عرضی بھی پڑھ کر سنا دی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، شامی او شامی، جی بڑے بابا، آدمی تو کام کے لگتے ہیں، اچھے لوگ ہیں بابا، نماز پرہیزگار بھی ہیں،
خیال رکھنا ان کا، کوئی تکلیف نہیں ہونے دینا۔ جی بڑے بابا، شامی نے کہا، اور پھر وہ عرضیاں لے کر چلا گیا۔ میں نے یا اکرام نے اس وقت کچھ نہیں پوچھا، لیکن دوسرے دن جب شامی ملا تو میں نے اس سے پوچھا، آج کس وقت عرضیاں لکھنی ہیں؟ 2 دن کے بعد، آج منگل ہے، اب جمعرات کو لکھنا ہوں گی، پیر کو فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ فیصلے؟ ہاں، بڑے بابا فیصلے لکھواتا ہے، یہ کام بھی تمہیں کرنا ہوگا اتوار کو۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اکرام صابر انسان تھا، میرے ساتھ ہر حال میں خوش رہتا۔ اس دوران میں نے تہجد بھی باقاعدگی سے پڑھی اور اپنے لیے حل مانگا، مگر خاموشی رہی۔ جمعرات کو پھر 20 عرضیاں لکھیں اور ہر اتوار کو بھورے شاہ صبح صبح میرے پاس آ بیٹھتا۔ مسعود نام ہے نا تمہارا بھیا؟ ہاں، چل بیٹھ جا، منگل کی عرضیوں کے جواب لکھنے ہیں۔ جی شاہ صاحب۔ نہ بھائی نہ، اللہ کے واسطے ایسی کوئی بات مت کہو، میاں صاحب ہمیں بڑے بابا کہتے ہیں سب، تو تم بھی بڑے بابا کہہ دو۔ یہ شاہ، ولی اور درویش اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ہم جیسے شیطان کو ان سے کہاں ملا رہے ہو؟ بس بڑے بابا کہہ کر کام چلا لیا کرو۔ میں نے ایک بار حیران نگاہوں سے بھورے شاہ کو دیکھا، یہ آدمی واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک لمحے اس نے آنکھیں بند رکھیں، اس کے بعد بولا، ہاں، پہلی عرضی کیا ہے؟ پہلی عرضی شاکر علی کی تھی، جس کا بیٹا ناصر علی مصیبت کا شکار تھا۔ بقول شاکر علی کے اس کی بیوی نے اس پر جادو کر دیا تھا۔ بھورے شاہ ہنس پڑا، عورت کا جادو تو ویسے بھی سر چڑھ کر بولتا ہے، بڑے میاں کو اپنے بہو سے اختلاف ہوگا، یہ کہانی تو ہر گھر میں چل رہی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، لکھ دو، اس کے آگے کے 7 تعویذ دیے جائیں گے اور 7 فیتے، انہیں جلانے کے لیے پڑیا بنا کر رکھنی ہے۔ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق اس عرضی پر نوٹ لکھ دیا۔ پڑھ کر سناؤ، وہ بولا، اور میں نے عرضی پر لکھی ہوئی تفصیلات اسے پڑھ کر سنا دی۔ دفعتاً اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا، ارے ہاں، اے مسعود بھائی، یہ کام بھی یار تو ہی کر لیجیو۔ دیکھ، 6 مہینے یہاں کام کر لے تو سمجھ جائے گا، ہم تجھے سمجھ جائیں گے، تو ہمیں، پھر ایک لمبی رقم ہم سے لے لیجیو اور یہاں سے 200 کوس دور چلے جائیو، وعدہ کرتے ہیں خطرہ مول لے لیں گے اور تجھے آزادی دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا اور میں گردن ہلانے لگا۔ جیسا آپ کا حکم بڑے بابا، میں نے جواب دیا۔ یہ ہوئی نا بات، اچھا چل آگے کی عرضی پڑھ۔ یہ دوسری عرضی پاروتی کی تھی، جس کا پتی بھوگندر ناتھ کسی بیسوا کے چکر میں پڑ گیا تھا۔ عرضی سننے کے بعد بھورے شاہ ہنس پڑا، بس بس، اس کے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، لال پینسل سے نشان مار دے، اس کا کام ہو گیا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا تو اس نے دوسرا قہقہ لگایا اور بولا، ڈاکو سنتو خان نے اس کے گھر کا پورا حال دیکھ لیا ہے، بیچاری کو دھن دولت نہیں چاہیے تھا، پتی چاہیے تھا، سو بھیا پتی اب کہاں جائے گا؟ بیسوا کا کام تو یہی ہے کہ مال لے اور چھوڑ دے۔ سنتو خان نے بیچارے کی مشکل حل کر دی ہے، اب اس بیسوا کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہو گیا ہے۔ چھٹی ہوئی، من کی مراد پوری ہو گئی عورت کی۔ چل اب آگے کی عرضی پڑھ، اور اس کے بعد دوسری عرضیاں پڑھنے لگا۔ وہ ان پر اپنے تبصرے اور ہدایات لکھواتا رہا۔ یہ کام ختم ہو گیا تو وہ اٹھ گیا۔ شامی پاس ہی موجود تھا، اس نے کہا، شامی، مسعود کو ہر طرح کی آسائش ملنی چاہیے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کا خیال رکھنا۔ بہت سے لوگوں کو تعویذ دیے تھے، کچھ لوگوں کے لیے اس نے الٹی سیدھی جڑی بوٹیاں تجویز کی تھیں، حکمت کی کچھ دوائیاں بھی لکھوائی تھیں۔ غرض سارے کا سارا کھیل دھوکہ دہی پر مبنی تھا، لیکن سنتو خان والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ سنتو خان نے پاروتی کے گھر ڈاکہ ڈالا اور اس کے سارے گھر کا صفایا کر دیا، اس طرح اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بہرحال ابھی اس بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کا وقت نہیں تھا، لیکن جب ان سب سے تعویذ اور جڑی بوٹیاں لکھنے کے لیے بیٹھا تو میرے ہاتھ پر سحر طاری ہو گیا۔ جو کچھ اس نے بتایا تھا وہ نہیں لکھا، تعویذوں پر بسم اللہ لکھی، فیتوں پر شیطان پر لعنت کے الفاظ میرے قلم سے خود بخود درج ہو گئے، اور انہی چیزوں کو میں نے پڑیوں کی شکل میں ہر عرضی کے ساتھ رکھ دیا۔
ایک انوکھا لیکن دلچسپ کام تھا۔ اکرام میرے ساتھ ان کاموں میں شریک تھا۔ 10-15 دن، تقریباً 1.5 ماہ گزر گیا۔ صبر اور سکون سے ہم نے سارا وقت گزارا۔ عبادت الہی سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارا تمام وقت اس طرح گزر جاتا تھا۔ اکرام کے چہرے پر شکن بھی نہیں آئی تھی۔ اس نے بھی اس ماحول کو قبول کر لیا تھا۔ ان لوگوں کو ہم پر مکمل اعتماد ہو گیا، اس لیے اب کبھی کبھی ہمیں غار سے باہر بھی لے آیا جاتا تھا، لیکن یہ سورج ڈھلنے کے بعد ہوتا تھا۔ پہلی بار جب شامی کھلے آسمان کے نیچے لایا تو میں نے اس سے پوچھ لیا، کیا آج کل شیر یہاں جھاڑو دینے نہیں آتا؟ میری بات سن کر شامی ہنس پڑا۔ کیوں، ملنا چاہتے ہو شیروں سے؟ کیا مطلب؟ یہاں بیٹھو، ملا دیتا ہوں۔ وہ ہمیں وہاں بٹھا کر ایک طرف چلا گیا۔ چند لمحات کے بعد ہم نے شیر کے دھاڑنے کی آواز سنی۔ اکرام تو اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں بھی حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شیر تو کہیں بھی نظر نہیں آیا، مگر اس کے دھاڑنے کی آوازیں کئی بار سنائی دی۔ پھر شامی واپس آ گیا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ملے شیر سے؟ تو یہ ہے خانقاہ کا شیر۔ سارا کھیل ایک جیسا ہے، مگر تم اس دنیا کو دیکھو، کیسی انوکھی ہے یہ دنیا۔ کسی بیوپاری کے پاس چلے جاؤ، تمہارے بدن کی کھال اتار لے گا، وہ چکر دے گا تمہیں، گھن چکر بن جاؤ گے۔ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، انسانی ہمدردی سے ہٹ کر وہ تمہاری مالی حیثیت کا جائزہ لے گا، تمہاری بیماری کو آسمان پر پہنچا دے گا۔ وکیل، سرکاری افسر، ہر شعبے کا انسان اپنے دولت کے دروازے کھولے رکھتا ہے۔ اسے اپنے فن میں مہارت حاصل ہے، وہ ذہین ہے، چالاک ہے، دوسروں کو احمق بنانا جانتا ہے، لیکن اتنی ہی خوشی سے وہ یہاں احمق بننے آ جاتا ہے۔ منتیں مرادیں مانگتا ہے، کسی کا تکا لگ جاتا ہے، جس کا کام نہیں ہوتا وہ اسے تقدیر سمجھتا ہے۔ اس کی عقیدت کم نہیں ہوتی۔ جس طرح وہ اپنا کام کرتا ہے، اسی طرح ہم بھی اپنا کام کرتے ہیں۔ آج کل ہر چیز پبلسٹی سے ہوتی ہے۔ ہمارا پبلسٹی کا شعبہ بھی سرگرم رہتا ہے۔ ہم اپنے پروڈکٹ کی پوری پبلسٹی کرتے ہیں۔ پبلسٹی کا شعبہ؟ ہاں، ہمارے ملازم، ہمارے نمائندے اسی شہر میں نہیں، آس پاس کی متعدد بستیوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ سب کو تنخواہیں ملتی ہیں۔ وہ بھورے شاہ کی کرامات کی کہانیاں سناتے ہیں، شعبدہ گری کرتے ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ اس کے کوئی اچانک پاگل ہو جاتا ہے، ننگ دھڑنگ سڑکوں پر پھرتا ہے، لوگوں کو پتھر مارتا ہے۔ ہمارے چند نمائندے اسے پکڑ کر یہاں لے آتے ہیں۔ یہاں اسے دعائیں دی جاتی ہیں، تعویذ دیے جاتے ہیں اور اس کا علاج ہوتا ہے۔ کچھ دن میں وہ بھلا چنگا ہو کر چلا جاتا ہے اور لوگ بھورے شاہ پر عقیدت کے پھول برساتے ہیں۔ کاروبار حیات کے رنگ ایسے ہی بدل گئے ہیں۔ دوست، اسی طرح خانقاہ کا شیر ہے، شیروں کی اقسام ہیں، ان کا اضافہ بھی کر لو، جنگل کا شیر، قالین کا شیر اور خانقاہ کا شیر۔ شامی قہقہے لگانے لگا۔ شامی، یہ بھورے بابا کیا ہے؟ آدمی ہے، مکمل آدمی، اپنے فن کا استاد۔ وہ کس قسم کا آدمی ہے؟ میرا خیال میں اس دور کا ایک کامیاب آدمی۔ تمہاری تعلیم کیا ہے؟ میں نے اچانک پوچھا۔ ارے، یہ بھورے شاہ سے اچانک مجھ پر کیوں آ گئے؟ تمہاری باتیں سن کر۔ کیا مطلب؟ تمہاری گفتگو بتاتی ہے کہ تم پڑھے لکھے آدمی ہو، مگر عرضیاں تم مجھ سے لکھواتے ہو، کیوں؟ شامی ہنس پڑا اور پھر بولا، کہاں کی باتیں کر رہے ہو دوست؟ جو تعلیم اسکولوں میں دی جاتی ہے وہ کسی کے پاس ہوتی ہے؟ اصل معلم وقت ہے، وہی سب کچھ سکھاتا ہے، وہی میرا استاد ہے۔ اسی کی سکھائی ہوئی باتیں دہرا رہا ہوں، لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتا۔ بھورے بابا بھی عجیب سا انسان ہے۔ کس لحاظ سے؟ وہ جو کچھ کر رہا ہے خود ہی شدت سے اس کی نفی کرتا ہے۔ میں نے اسے جب بھی شاہ یا درویش کہا وہ جیسے تڑپ سا گیا۔ اس نے شدت سے مجھے اس کے لیے منع کیا۔ ضمیر تو ہر شخص کا ہوتا ہے نا، اور ضمیر اگر زندہ ہوتا ہے تو سچ بولتا ہے، سچ سنتا ہے، مگر ضمیر کے خلاف عمل تو ضمیر کو قتل کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسے دوراہے آ جاتے ہیں جہاں انسان کو کسی ایک کے قتل کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ بھورے بابا کے سامنے بھی
ایسا ہی ایک دوہراہا آ گیا تھا۔ اگر وہ ضمیر کو قتل نہ کرتا تو اسے خود قتل ہونا پڑتا، مگر اسے زندہ رہنا تھا، اپنے لیے نہیں، کسی اور کے لیے۔ کیا مطلب؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ اب تم مجھے قتل کروانا چاہتے ہو؟ بورے بابا کے بارے میں اتنی باتیں بھی تم سے ہو گئیں، جبکہ برسوں سے یہاں رہنے والے بھی اس کے بارے میں اتنا نہیں جانتے، شامی نے کہا۔ لیکن شامی، بس بابا بس، مجھے زندہ رہنے دو، شامی نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ پھر بولا، چلو چلو، زیادہ وقت ہو گیا ہے، کہیں شیر نہ آ جائے، اور پھر ہنس پڑا۔ ہم غار میں آئے۔ اکرام نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کوئی بہت پراسرار کہانی چل رہی ہے مسعود بھائی، بڑا انوکھا کردار ہے اس بھورے شاہ کا۔ ہاں، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ مزید کچھ دن گزر گئے، معمولات جاری تھے۔ ایک رات اچانک بھورے شاہ عجیب سی کیفیت میں ہمارے غار میں گھس آیا۔ وہ تنہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے، بہت منتشر معلوم ہوتا تھا۔ ہمیں خاموشی سے گھورتا رہا، پھر اس کی آواز سانپ کی پھنکار کی مانند سنائی دی۔ تم کون ہو؟ مجھے اپنے بارے میں سچ سچ بتاؤ، کون ہو تم؟ اور سچ نہ بولے تو اس کے دانت بھیج گئے اور آنکھیں خون اگلنے لگیں۔ میں نے عالم پریشانی سے اسے دیکھا۔ بھورے شاہ، اس کی کیفیت کا صحیح اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں نے حلیمی سے کہا، کوئی غلطی ہو گئی ہے بڑے بابا؟ میرے اس سوال پر وہ سانپ کی طرح بل کھانے لگا۔ بڑے اضطراب کا اظہار ہو رہا تھا اس کی کیفیت سے۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے خود ہی دوبارہ نرم لہجے میں پوچھا، ہم جس دن سے یہاں آئے ہیں بڑے بابا، آپ ہی کا نمک کھایا ہے، اور یہی کوشش کرتے رہے ہیں کہ کوئی کام آپ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ اگر کہیں سے ہمارے بارے میں آپ کو کوئی غلط اطلاع ملی ہے تو ہم آج بھی آپ سے وہی سب کچھ کہیں گے جو پہلے دن کہا تھا، یعنی مسافر ہیں اور آوارہ گردی کرتے ہوئے ادھر آ نکلے تھے۔ اس کے بعد سے یہی موجود ہے، ہمارا تعلق کسی سے نہیں ہے۔ بڑے بابا، جہاں سے بھی آپ کو کوئی غلط اطلاع ملی ہے، آپ یقین کر لیں وہ غلط ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہارے قدموں میں سر رکھتا ہوں، خدا کے لیے ایک بے چین روح کو اور زیادہ بے چین مت کرو۔ دیکھو، اگر خدا نے تمہیں عزت سے نوازا ہے، اگر اس نے تمہیں اپنی پناہ میں لے رکھا ہے، تو کسی انسان کے ساتھ بدسلوکی مت کرو۔ ایک ایسا جلتا سلگتا انسان تمہارے سامنے ہے جس کے اندر آگ دہک رہی ہے، جو زندگی ہی میں جہنم پا گیا ہے، جو جہنم سے گزر رہا ہے، اسے اور جہنمی نہ بناؤ۔ خدا کے لیے تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہارے قدموں میں سر رکھتا ہوں، مجھے اپنے بارے میں بتا دو۔ دیکھو، انسان ہوں، ساری برائیوں کے باوجود انسان ہوں، اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں اس قدر ڈوبا ہوا محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اس کائنات میں خود سے زیادہ گناہ گار اور کوئی نظر نہیں آتا۔ خدا کے لیے مجھے اور گناہوں کی دلدل میں نہ دھکیلو، مجھ میں اب قوت برداشت نہیں ہے۔ اس کی آواز لرز گئی، آواز میں سسکیوں میں تبدیل ہو گئی۔ اکرام نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں خود ہی ابھی تک کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ آگے بڑھا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، نہیں بڑے بابا، میں تمہارا نمک خوار ہوں، یہ سب کچھ نہیں چاہتا میں۔ مجھے بس وہ بات بتا دو جس کی بنا پر تمہیں مجھ پر شک ہوا ہے۔ بات بتا دوں میں نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی ہے، حالانکہ تم وہ نہیں ہو جو نظر آتے ہو۔ مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم بہت کچھ ہو۔ میں نے تمہیں جاگتی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن سوتی آنکھوں نے مجھے میری تفصیل بتا دی ہے۔ کیا بتاؤں تمہیں کن لمحات سے گزر رہا ہوں میں۔ مجھے احساس ہو رہا ہے مجھے زندگی بھر گناہ کرنے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ کوئی ایک تو نیک کام کر لیتا جو روح کی تاریکیوں میں کسی سفید نقطے کی طرح روشن ہو جاتا۔ بڑی بے حرمتی ہوئی ہے میرے ہاتھوں، تمہاری قید رکھا ہے میں نے تمہیں، دھمکیاں دی ہیں، اور کیا کروں، مزاج ہی ایسا بن گیا ہے، اپنی اس بے چینی کو بھی صحیح غلط نہیں دیکھ سکتا۔ جاہل مطلق ہوں، چنانچہ جو کچھ کہتا ہوں اپنی دیوانگی میں کہتا ہوں۔ جس دن سے تم یہاں آئے ہو نہ جانے کیا ہو رہا ہے، جانے کیا ہو رہا ہے۔ میں تو لوگوں کے ساتھ فریب کرتا تھا، انہیں غلط دلاسے دیتا تھا،
الٹی سیدھی جڑی بوٹیاں بتا دیا کرتا تھا، لیکن جب سے تم نے جواب لکھنے شروع کیے ہیں، جسے دیکھو فائدہ ہو رہا ہے، سب کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں، سارے کام سیدھے ہو رہے ہیں، اور وہ سب اتنی نظریں لے کر آ رہے ہیں میرے پاس کہ میں خود حیران رہ گیا ہوں، اور جو خواب میں نے دیکھے ہیں ان خوابوں نے مجھے لرزا کر رکھ دیا ہے۔ میں پاگل ہو گیا ہوں، اور اب یہ سوچ رہا ہوں کہ جو کچھ مجھ سے ہو گیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ بابا دیکھو، خدا کے لیے بڑا بابا میں نہیں ہوں، بڑا بابا تم ہو، جو اس طرح یہاں اجنبیوں کی طرح آئے ہیں، اس خانقاہ میں آ کر ٹھہر گئے ہیں۔ اس کے بعد تم نے لوگوں کو فائدے پہنچانا شروع کر دیے۔ میرے نام سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ اللہ کے واسطے مجھے اپنی حقیقت سے آشنا کر دو۔ دن رات تمہارے قدموں میں پڑا رہوں گا، جب تک سر نہیں اٹھاؤں گا تمہارے پیروں سے، جب تک تم اپنے منہ سے یہ نہ کہو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے ان تمام گستاخیوں پر جو میں نے تمہارے ساتھ کی ہیں۔ مجھ گناہ گار کو اور کتنے گناہوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ میں بابا صاحب، میں ایک مضطرب دل کا مالک ہوں، وہ دل جس سے سکون کا گزر نہیں ہے۔ جو کچھ دل میں آتا ہے کر ڈالتا ہوں، سمجھے؟ ڈاکے بھی ڈالتا ہوں۔ میں ڈاکو سنتو خان کے نام سے میرا نام ان علاقوں میں گونج رہا ہے۔ راتوں کو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانقاہ سے نکلتا ہوں، بستیوں میں لوٹ مار کرتا ہوں۔ خون ریزی نہیں کرتا میں، کیونکہ انسانی زندگی کو لینے کا حق مجھے نہیں ہے، لیکن لوگوں کو کلاش ضرور کر دیتا ہوں۔ یہاں بھی میں ڈاکہ زنی کرتا ہوں، لوگوں کی جیبوں پر ان کی معصوم آرزوؤں کو جھوٹے دلاسے دے کر انہیں حسرتوں کا شکار کر دیتا ہوں۔ جن کا کام نہیں بنتا وہ اسے اپنی تقدیر سمجھ لیتے ہیں، جن کا کام بن جاتا ہے وہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں اس جعلی خانقاہ پر، اس چھوٹی قبر پر جس میں کچھ نہیں ہے سوائے اس مشینی عمل کے جو ان کی آرزوئیں تم تک پہنچاتا ہے۔ بابا صاحب، میں یہ گناہ کرتا ہوں، اور بابا صاحب میں سب کچھ کر کے خوش نہیں ہوں، لیکن کیا کروں؟ میرے ماضی نے مجھے یہ صورت دی ہے۔ بابا صاحب، میری یہ صورت اسی دنیا نے بنائی ہے، میرا قصور نہیں ہے۔ میں جب بھی تنہائی میں بیٹھتا ہوں، اپنا حساب کتاب کرتا ہوں تو اپنے آپ کو بے قصور سمجھتا ہوں، لیکن بابا صاحب پھر وہ سکون کہاں ہے جو انسانوں کے دلوں کو میسر ہوتا ہے؟ یہ سب جو میرے ساتھی ہیں، یہ سب سکون سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آرام کی نیند سو جاتے ہیں، لیکن میں نیندوں سے محروم ہوں۔ میرے کانوں میں وہ معصوم آہیں اور سسکیاں گونجتی رہتی ہیں جو میرے ذریعے مصیبت کا شکار ہونے والوں کی ہوتی ہیں۔ بابا صاحب، میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا میں اپنے لیے کیا کروں۔ مجھے سہارا دیجیے، مجھے مدد چاہیے، مجھے مدد چاہیے۔ وہ بلک بلک کر رونے لگا، اس طرح رو رہا تھا کہ میرا دل موم ہوا جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ شخص کیا چیز ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی شخصیت اس سے بالکل مختلف ہے، لیکن انداز بتاتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس کے علاوہ اس نے جو انکشاف کیا تھا اس نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے وہ رات یاد آ گئی جب ہم پہلی بار یہاں آئے تھے، اور رات کی تاریکی میں ہم نے کچھ لوگوں کو سامان سے لدے پھدے یہاں آتے دیکھا تھا۔ ڈاکو سنتو خان، گویا یہ جگہ باقاعدہ جرائم کا اڈہ ہے اور اس کا سربراہ یہ شخص ہے، لیکن یہ بلکتا ہوا آدمی قابل رحم تھا۔ اس کے اندر احساس گناہ تھا۔ ایک گناہ گار کو سزا دینا اللہ کا کام ہے، لیکن ایک بلکتے ہوئے انسان کو دلاسا دینا ہر اس شخص کا فرض ہے جو اس کے سامنے موجود ہو۔ اگر ایک برا انسان کسی کی کوشش سے اچھے راستے پر آ سکے تو پھر یہ ایک فرض بن جاتا ہے۔ میں نے ایک لمحہ سوچا، پھر اکرام سے کہا، اکرام پانی لاؤ۔ اکرام نے فوراً ہی میرے حکم کی تعمیل کی۔ اب میرا دل اس شخص کی جانب راغب ہو گیا تھا۔ جو کچھ میرے بس میں تھا میں وہ اس کے لیے کرنا چاہتا تھا۔ اکرام کا لایا ہوا پانی میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پلایا اور اس کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، دوست، دنیا میں کوئی کچھ نہیں ہوتا، بس یوں سمجھ لو ہر شخص کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تم نے اپنا دکھ مجھ سے کہا، میں اسے سن کر تمہیں دلاسا دینا چاہتا ہوں۔
بہت سی باتیں ہوں گی اس دوران، لیکن اس وقت جب تم اپنے دل کی ساری بھڑاس میرے سامنے نکال دو گے، مجھے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے سے آگاہ کرو گے، میں اس کے بعد تمہارے لیے دعائیں ہی کر سکتا ہوں۔ اللہ تمہیں ان نیک راستوں پر لے آئے جن سے تم دور ہو گئے ہو۔ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور ان کے لیے ہمیں دل صاف کرنا چاہیے۔ ہمیں ہدایت کر دی گئی ہے کہ کبھی رحمت عزتی سے نا امید نہیں ہوا جائے۔ چنانچہ تم جو کوئی بھی ہو، اگر تمہارا دل گوارا کرے تو اپنے دل کو میرے سامنے خالی کر دو، میں خلوص دل سے تمہارے لیے دعا کروں گا، حالانکہ مجھ ناچیز کی حیثیت ہی کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے ان بندوں کی سن لیتا ہے جو خلوص سے دعا مانگتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کون ہو تمہاری کہانی کیا ہے؟ کوئی بات راز نہیں رکھنا۔ اب تو مجھ میں یہ بھی نہیں کہنا کہ تمہیں کس نام سے پکاروں، بھورے شاہ کہوں، سنتو خان کہوں یا بڑے بابا کہوں؟ نہ میں بھورے شاہ ہوں، نہ سنتو خان، نہ ہی بڑا بابا۔ میرا نام نادر ہے، نادر حسین، یہ میرا اصل نام ہے بابا صاحب۔ میں کسی زمانے میں صرف نادر حسین تھا، ایک معصوم دیہاتی، ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جس کے بارے میں لوگ کچھ نہیں کہتے تھے کیونکہ وہ گھرانہ قابل ذکر نہیں تھا۔ میرا باپ کسان تھا، 2 بہنیں تھیں، ایک چھوٹی ایک بڑی، یہ کنبہ تھا ہمارا۔ میرا باپ اس کنبے کی پرورش کرتا تھا، میں حسب توفیق اس کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ میرے باپ کو سانپ نے کاٹ لیا، کھیتوں پر کام کر رہا تھا، سانپ نے اس کی پنڈلی میں کاٹ لیا، زہر چڑھ گیا، اس کی پنڈلی پر بند باندھ کر زہر کو آگے بڑھنے سے تو روک دیا گیا، لیکن اس کی ٹانگ کا علاج نہیں ہو سکا۔ ہمارے پاس نہ پیسے تھے نہ ذرائع کہ ہم کسی اچھی جگہ باپ کا علاج کرا سکتے، بس میونسپلٹی کے ڈاکٹر نے میرے باپ کی ٹانگ کاٹ دی، اور اس طرح ہمارے ہاں ان مصائب کا آغاز ہو گیا جو انسانی زندگی سے کہیں زیادہ ہمیں کہیں اور لے گئے۔ فاقے شروع ہو گئے ہمارے گھر میں۔ میرا باپ چودھری کے کھیتوں پر کام کرتا تھا، مگر چودھری نے مجھے اس کی جگہ نوکر نہیں رکھا۔ اس کے دل میں برائی آ گئی تھی میری بہن کے لیے۔ میری بہن نوجوان تھی، خوبصورت تھی۔ میری ماں فریاد لے کر گئی اس کے پاس۔ بد نگاہ چودھری نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت ڈرتا تھا، اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر چودھری نے اسے شیشے میں اتار لیا۔ وہ بانجھ تھی، اولاد نہیں ہوتی تھی ان کے ہاں۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آ گئی۔ میری ماں سے اس نے کہا، تمہاری پریشانی دیکھی نہیں جاتی، ایک خیال لے کر آئی ہوں تمہارے پاس۔ حکم دے بیگم صاحبہ، میری ماں نے کہا، تمہیں پتہ ہے میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ کرم کرے گا بیگم صاحبہ، میں نے چودھری صاحب کو بڑی مشکل سے تیار کیا ہے، ایک راستہ ہے میرے سامنے۔ تمہاری بڑی بیٹی شمو ہے نا؟ ہاں، میری ماں نے لرز کر کہا، اس کا نکاح چودھری صاحب سے کر دو، حق مہر میں ہم 1 باغ اور 10 بیگھے زمین دیں گے، تمہارے بھی دل درد دور ہو جائیں گے۔ یہ کام بالکل خاموشی سے ہوگا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، شمو میرے پاس رہے گی۔ بولو کیا کہتی ہو؟ نکاح؟ میری ماں نے وحشت سے کہا، ایک اولاد پیدا ہو جائے اس سے تو چودھری صاحب خاموشی سے اسے طلاق دے دیں گے، جو اسے دیا ہوگا وہ سب تمہارا، بچہ میرا کہلائے گا، بعد میں تم شمو کو بیاہ کر دینا کسی کے ساتھ، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ کیا کہہ رہی ہیں بیگم صاحبہ؟ میری ماں بمشکل بولی۔ میں نے سن لیا تھا۔ خون کا سمندر ٹھاٹے مارنے لگا تھا میرے وجود میں، پاگل ہو گیا تھا میں۔ آگے بڑھ کر میں نے بیگم صاحبہ سے کہا، فوراً گھر سے نکل جاؤ بیگم صاحبہ، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے آدمی تمہاری لاش لینے آئیں۔ تو ایسی کون سی بری بات کہہ دی میں نے؟ آئے ہائے، ایک تو احسان کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، بھوکے مرو، خود ہی آؤ گے۔ خون کے سارے گھونٹ سینے میں اتار لیے میں نے، اپنا لہو خود چاٹ لیا۔ معذور باپ، بے کس ماں، جوان بہنوں کا میرے سوا کوئی سہارا نہیں تھا، ان کے لیے مجھے زندہ رہنا تھا، صبر کرنا تھا۔ میں نے صبر کر لیا۔ ہم نے کسی سے کچھ نہیں کہا، پیٹ بھرنے کا سہارا چاہیے تھا، سب کو پالنا تھا، سب کچھ بھلا دیا۔ کوشش کی کہ کچھ کامیابی حاصل ہو گئی۔ راجہ خان لوہار کے ہاں نوکری مل گئی، بھٹی کا پنکھا چلانے کی، گھن چلانے کی، روٹیوں کا سہارا ہو گیا۔ راجہ خان بہت برا آدمی تھا، جوا کھیلتا تھا، تاڑی پیتا تھا،
4-6 दिन काम करके कमा लेता, 4-6 दिन बैठकर खा लेता, मुझे भी कुछ ना कुछ मिल जाता। उसके घर भी आना जाना था। उसकी बीवी रशीदा बड़ी ही नेक औरत थी, नमाजी, परहेजगार, शोहर की बुराइयों को छुपाने वाली, बे औलाद थी। मुझे भाई की हैसियत देने लगी। वो मेरी मदद भी करती थी, खुद अच्छे घर की थी, माँ बाप भी देते लेते थे। बुरे वक्तों के लिए पैसा बचाती थी क्योंकि शोहर नाकाबिले भरोसा था। उन पैसों में से वो मेरी मदद करती थी। मेरी मजबूरियों ने मुझे उसकी मदद लेने पर आमादा कर दिया था, मगर बदकार राजा ने इन बातों को दूसरी निगाहों से देखा और एक दिन ताड़ी के नशे में उसने अपनी बीवी को मार मार कर जख्मी कर दिया। मैं मामूल के मुताबिक भट्टी पर पहुंचा तो राजा मौजूद नहीं था, मगर रशीदा के पूरे चेहरे पर नील पड़े हुए थे, जख्मी सर पर पट्टी कसी हुई थी। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, तू जा अपना काम कर, मारा है भैया ने। नादिर, तू अपना काम कर, तुझे क्या इन बातों से? जा भट्टी सुलगा, नहीं तो राजा बिगड़ेगा। क्यों मारा है उसने तुझे? मैंने दिलसोजी से कहा। शौहर है वो मेरा। मैं जानूं वो जाने, तू बिला वजह बीच में आ रहा है। मैंने अफसरदगी से गर्दन झुका ली और फिर आहिस्ता से कहा, भाई भी कहती है तू मुझे रशीदा, मगर मैं गैरतमंद भाई कहाँ हूँ? मैं तो खुद तुझसे पैसे लेता हूँ। मेरे इन अल्फाज पर वो तड़प गई, आगे बढ़ी और मेरा सर सीने से लगा लिया। ये पैसों का जिक्र तू बीच में क्यों ले आया रे? ऐसी बेकार बातें मत किया कर। और फिर उसका चेहरा दहशत से सफ़ेद पड़ गया। वो सहमी हुई आंखों से दरवाजे को देख रही थी। मैंने संभल कर गर्दन घुमाई तो राजा दरवाजे पर नजर आया। वो खामोशी से हमें देख रहा था। मेरे दिल में उसके लिए नफरत उभर आई। कमबख्त, नशेबाज, ऐसी नेक औरत पर जुल्म करता है। आज भट्टी नहीं जलेगी क्या? उसने तंजिया लहजे में कहा। मैं इसे घूरता हुआ आगे बढ़ गया। भट्टी जली, काम हुआ। मैंने घुन भी चलाया। राजा ने मुझसे बात नहीं की। शाम को मैंने कहा, राजा भैया एक बात कहूँ? क्या बात है? तुम नशा मत किया करो। क्या बकवास कर रहा है? तुमने रशीदा भाभी को मारा है तो फिर निकाह में तो मेरे ही है वो। औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए भैया। मैं इसकी बात नहीं समझा। जा नादिर, अपने घर जा, मेरे मुंह मत लग। जा, चला जा, उसने कहा। वो अंदाता था, उससे ज्यादा और मैं क्या कहता। गर्दन लटका कर वापिस आ गया। रशीदा के लिए दिल में दुख रहा। दुख था, लेकिन सच बात है मियाँ बीवी थे, वो मैं क्या कर सकता था। खुद को समझा लिया। दूसरे दिन अपना काम कर रहा था, सुर्ख लोहे पर घन चला रहा था कि राजा ने बैठे बैठे एक बहुत बुरी बात कर दी। इतनी बुरी कि सारा वजूद लोहे की तरह सुर्ख हो गया। मैंने उसे खूनी नजरों से देखकर कहा, बहन है वो मेरी, भाभी कहता हूँ मैं उसे, माँ के बराबर है वो मेरे लिए। आज तुम जरूरत से ज्यादा नशे में हो भैया। मगर वो नहीं माना। उसने मेरी रूह पर ऐसी ज़रबें लगाईं कि मुझे जवाबी ज़रब लगाना पड़ी, मगर ये ज़रब 4.5 सेर वजनी घन की थी जो मेरे हाथ में था और सर से ऊपर उठा था। राजा भैया का सर गायब हो गया, शायद गर्दन में धंस गया था। उसका सफ़ेद सफ़ेद मगज खून के साथ सुर्ख सुर्ख दहकती हुई भट्टी में गिर रहा था। शदीद तकलीफ के आलम में वो भी भट्टी पर गिर पड़ा और गोश्त की चरान दूर दूर तक फैल गई। मेरे होशो हवास गुम हो गए थे। खून की चादर तनी हुई थी मेरी आंखों पर। आज तक मालूम नहीं कि इसके बाद क्या हुआ। होश उस वक्त आया जब मैं चौधरी साहब के सामने था। हवास ठीक हो गए तेरे? चौधरी साहब ने कहा। चौधरी साहब, मैं यहाँ? मैंने हैरत से चारों तरफ देखते हुए कहा। फांसी का फंदा तैयार हो रहा है तेरे लिए बेटा, उसमें गर्दन फंसेगी तेरी, तख्ता हटा दिया जाएगा, आंखें और जबान बाहर निकल आएगी। ओए, जवानी ज्यादा चढ़ रही थी तुझ पर, बेचारे लोहार को मार डाला। राजा भैया खुद शैतान बन गया था चौधरी साहब। ओह, हमसे भी झूठ बोल रहा है, सीधा पुलिस के हाथों में जाता। हम यहाँ ले आए तुझे। जो होना था वो हो चुका चौधरी साहब, और इसके बाद जो होगा वो मेरी तकदीर है। बड़ा मान दिया है तुझे, सारे घर वाले ऐश करते। अब भी सोच ले, हम बचा लेंगे तुझे। तू कबूल करके न देना, कह देना भट्टी में गिर गया था, तू उस वक्त पास नहीं था, नशा तो करता ही था ससुरा। हम गवाही दे देंगे, फिर किसी की मजाल है कि बोले, मगर ऐसे नहीं। चौधरी साहब, सोच ले अच्छी तरह, फैसला तुझे करना है।
पुलिस नहीं आई चौधरी साहब? आई थी, टाल दिया हमने। तुझे ले आए अपने साथ और यहाँ बंद कर दिया। सब यही समझ रहे हैं कि पुलिस ले गई है तुझे। पुलिस वाले अपने यार हैं, जब तक हम नहीं कहेंगे वो दोबारा नहीं आएंगे। मगर फैसला तुझे करना है, तेरा बाप तेरे सामने नहीं बोल सकता, ये हमें मालूम है। बोल, क्या कहता है? अभी वक्त है, फिर ये सब कुछ किसी को पता थोड़ी चलेगा। हम खुद भी तो इस बात को छुपा कर रखेंगे। फैसला इसी वक्त करना होगा चौधरी साहब। मैंने पूछा, 16 आने खरा सौदा होगा, तू तैयार होगा, हम निकाह करेंगे और बस। इसके बाद हम तुझे सामने ले आएंगे, लोगों से कहेंगे पुलिस ने तुझे बेगुनाह करार दिया है। ठीक है चौधरी साहब, मैंने फैसला कर लिया है। हो गया फैसला। मैं उठकर खड़ा हुआ, चौधरी भी उठकर खड़ा हुआ। दोनों हाथ फैलाकर मुस्कुराता हुआ मुझसे गले मिलने के लिए आगे बढ़ा। इसे कहते हैं अक्लमंदी साले साहब। ये हुई बात, अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। वो मेरे करीब आ गया। मैंने हाथ बढ़ाकर इसकी गर्दन दबोच ली। मेरी उंगलियां इसकी गर्दन पर शिकंजे की तरह कस गईं। मेरा फैसला पसंद आया चौधरी साहब? कैसा रहा मेरा फैसला? वो मेरी गिरफ्त में तड़पने लगा। उसकी आंखें और जुबान बाहर निकल आईं। यही मंजर उसने मेरे सामने पेश किया था। जब इसकी जान न रही तो मैंने उसे छोड़ दिया। उसकी तलाशी ली। बहुत से रुपए थे इसके पास, सोने की चैन, हीरे की अंगूठी पहने हुए था वो। यही नहीं, इसके उस कमरे में तिजोरी भी थी, जिसे मैंने खाली कर दिया। वाकई अक्लमंद हो गया था मैं। छुपता छुपाता घर वापस आया। माँ बाप और बहनों को तैयार होने के लिए कहा। बदर चाचा की बैल खोले गाड़ी जोती और सबको उसमें बिठाकर चल पड़ा। सुबह 5 बजे मैं हरिद्वार जंक्शन पहुंचा। यहाँ से कानपुर जाने वाली गाड़ी में बैठ गया और कानपुर आ गया। माँ बाप बहनों को कुछ खबर नहीं थी कि ये क्या हो रहा है, मगर कोई परेशानी नहीं थी। अपने साथ इतना लाया था कि सारी मुश्किलें आसान हो गईं। घर खरीदा, नाम बदला और रहने लगा। सब पुरसुकून थे, मैं मुस्तरब था। फिर एक दिन मैंने अखबार में तस्वीर देखी। पुलिस को दोहरे कत्ल के मुजिम की तलाश थी। सारे हिंदुस्तान की पुलिस को चौकस कर दिया गया था। मुझे अंदाज़ा हो गया कि बात ऐसे ना टल जाएगी। शम्मों के लिए एक शरीफ नौजवान तलाश किया, उसे ब्याह दिया। बाकी रकम बाप को देकर कहा, छोटी बड़ी हो जाए तो उसे भी ब्याह देना। और फिर वहाँ से भाग आया। एक रूपोश मुजिम के लिए जाए पना कहीं न थी। जिंदा रहते से मुजिम तन्हा था। चुनाचा में संतू खान बन गया, ग्रोह बना लिया, ये खानका बनाई और यहाँ जाली पीर बन गया। बाकी सब कुछ तुम्हारे सामने है बाबा साहब। खूब खेल खेले मगर सुकून नहीं मिला। एहसास गुनाह, गुनाह पर गुनाह कराया जाता है। मेरी मंजिल कहाँ है बाबा साहब? कोई मंजिल है मेरी? मैं सख्ते के आलम में इसकी कहानी सुन रहा था। इकराम भी पथराया हुआ था। बहुत देर के बाद मैंने कहा, डाके क्यों डालते हो? दौलत के लिए? इतनी दौलत का क्या करोगे? खर्च कर देता हूँ। कहाँ? अर्जियाँ लाने वालों में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें बेटियां बेहानी होती हैं, बीमारों का इलाज करवाना होता है, उनकी दुआएं पूरी हो जाती हैं। रात की तारीकी में कोई मुंह पर रुमाल लपेटे उनके दरवाजे पर जाता है, उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। वो कहते हैं पीर भूरे शाह आए थे और सब कुछ हो गया। फिर वो उन्हीं पैसों में से फूलों की चादर चढ़ाने आते हैं, घी के चिराग जलाते हैं। ओह, तुम ये करते हो? हाँ बाबा साहब। फिर भी सुकून नहीं मिलता? नहीं बाबा साहब, मैं बेसुकून हूँ, दिल को करार नहीं। माँ बाप बहनें दोबारा मिले उनसे? कभी नहीं, मगर उनकी खबर रखता हूँ, सब ठीक हैं। दूसरी बहन की भी शादी हो गई है। दोनों बहनें अपने अपने घरों में खुश हैं। बाप के पास काफ़ी रकम मौजूद है और वो खुशी की ज़िंदगी गुजार रहा है। मैं सिर्फ इसलिए उनके पास नहीं जाता कि कहीं मेरी शनाख्त ना हो जाए और सब कुछ बिगड़ ना जाए। बहुत दूर हूँ मैं उनसे, लेकिन बस ये इत्मीनान है कि वो सुख चैन की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मगर बाबा साहब, मेरा सुख चैन कहाँ है? मेरा सुकून कहाँ है? मुझे सुकून चाहिए बाबा साहब, मुझे सुकून चाहिए। बड़ी हैरानकुन कहानी थी। बड़ा अजीब एहसास था मेरे दिल में उस शख्स के लिए। इकराम की कैफियत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। कैसा अजीब किरदार है।
میں حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ بھلا میں کیا اور میری اوقات کیا، میں ایسے کسی کردار کو کوئی سہارا یا سنبھالا دے سکوں۔ بہت دیر تک خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، آپ نے مجھ سے کیسے پوچھ لیا بابا صاحب، اور میں نے سب کچھ بتا دیا۔ آپ مجھے اپنے بارے میں بھی تو کچھ بتائیے۔ اب میں تمہیں نادر حسین کہہ کر ہی پکاروں گا۔ نادر حسین، یقین کرو، جھوٹ نہیں بول رہا میں۔ جو میں نے روز اول کہا تھا وہ آج کہہ رہا ہوں۔ میں ایک مسافر ہوں، آوارہ گردی کرتا ہوا یہاں تک آن پہنچا، اور اس کے بعد سے تمہارا مہمان ہوں۔ تم نے جس حال میں رکھا خوش ہوں۔ اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ کون بھلا اس سے منحرف ہے کہ کلام الہی سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے کیا؟ اگر لوگوں کو اس کلام سے فائدہ ہو جاتا ہے، اگر ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، تو اس میں میرا کیا کمال؟ بس یہ کلام الہی کی برکت ہے۔ کیا مجھ پر بھی یہ اثرانداز نہیں ہو سکتا؟ میرے لیے تو دعا کرو بابا صاحب، مجھے بھی تو سکون کی دولت عطا کرو۔ میں جل رہا ہوں، اندر ہی اندر سلگ رہا ہوں، مدھم مدھم دھواں دے رہا ہوں میں۔ کم از کم اتنی ہی دعا کر دو میرے لیے کہ میرا یہ وجود جلدی بھسم ہو جائے، میرا جل کر راکھ ہو جاؤں۔ آہستہ آہستہ جلنا میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے ہمدردی کی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، دیکھو نادر حسین، ضمیر کی عدالت میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ دنیا کے تمام فیصلوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ وہاں سچ کی حکمرانی ہے۔ تم نے جو کچھ کیا ہے، ضمیر کی عدالت اسے قبول نہیں کرتی۔ تم بے شک نیک راستوں کے مسافر ہو، جو کچھ تم کرتے ہو وہاں شاید توازن متاثر ہو جاتا ہے۔ توازن نہیں ہے نادر حسین، یہی توازن قائم کرنا ہے تمہیں۔ جب تم لوٹ مار کرتے ہوگے، سنتو خان کی حیثیت ہے تو ظاہر ہے وہاں سے آہیں نکلتی ہوں گی، بد دعائیں دیتے ہوں گے لوگ تمہیں اپنی بربادی پر، جس کے نتیجے میں بے سکونی تمہاری روح میں جا بسی ہے۔ اگر مجھ سے مشورہ چاہتے ہو تو میرے چند مشورے قبول کرو۔ سب سے پہلے ڈاکہ زنی کا یہ سلسلہ ترک کر دو، یہ سب بری چیز ہے۔ اس کے بعد اور بھی کچھ مشورے دوں گا میں تمہیں، ذرا غور کر لینا ان باتوں پر۔ اکرام، پانی لاؤ۔ ایک بار پھر اکرام نے پانی کا ایک پیالہ میرے سامنے پیش کر دیا۔ میں نے اس پر درود پاک 7 مرتبہ پڑھ کر دم کیا اور نادر حسین سے کہا، لو یہ پانی پی لو۔ نادر حسین نے پانی کا یہ پیالہ بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ اٹھا کر منہ تک لے گیا اور گھٹاگھٹ پی گیا۔ میں نے اس سے کہا، اگر طبیعت قبول کرتی ہے تو نماز کا آغاز کر دو، تمہاری یہ بے سکونی تو چٹکیوں میں ہوا ہو جائے گی۔ اس کے بعد نادر حسین، میں تم سے اور بہت سی باتیں کروں گا، کیا خیال ہے تمہارا؟ مجھے سکون چاہیے، سکون دے دیجئے مجھے بابا صاحب، جو آپ کہیں گے سو کر دوں گا۔ پھر ٹھیک ہے، جاؤ آرام کرو، یہ سارے کام یوں ہی چلنے دو سوائے اس کے جو میں نے تم سے کہا۔ نادر حسین اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اکرام ابھی تک اس داستان کے سحر میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں بھی خاموشی سے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اکرام نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، مسعود بھیا، اس دنیا میں کوئی ایسا ہے جسے کوئی دکھ نہ ہو؟ کیا کوئی ایسا شخص مل جائے گا جو یہ کہے کہ زندگی کے مسائل سے دور رہا ہے اور اس کی ذات میں غم کا کوئی پہلو نہیں ہے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا اکرام۔ کائنات بنانے والے نے اپنی کائنات میں کیا کچھ رکھا ہے بھلا کون جان سکتا ہے؟ وہی جانے جس کا یہ گھورک دندہ ہے۔ اکرام عجیب سے تاثر میں ڈوبا رہا، پھر اس نے کہا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنے دکھ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے۔ میرے دل میں ایک بہن کے لیے دکھ ہے، آپ کے دل میں ایک پورا گھرانہ، نہ جانے کس کس دل میں کیا کیا دکھ پڑ رہا ہوگا۔ ویسے مسعود بھیا، آپ یقین کیجئے کبھی دکھ ہی ایک ساتھ جمع ہو جائیں، دکھ کا احساس ہلکا ہونے لگتا ہے۔ خیر، آپ کے ساتھ یہ وقت گزار کر میری تو کایا ہی پلٹ گئی ہے، اور جو سوچیں آپ کی قربت نے دی ہیں ان میں سب سے نمایاں سوچ یہ ہے کہ جہاں انسان اپنی تمام تر جدوجہد ترک کر کے تھک جاتا ہے، وہاں پھر اسے اپنی الجھنیں اس کائنات کے خالق کے سپرد کر دینی چاہیے، جو تمام مشکلات کا حل رکھتا ہے۔ اس طرح ان پر تکیہ کر کے کم از کم یہ احساس ضرور ہو جاتا ہے کہ جب فیصلہ ہوگا تو بات بن جائے گی۔ مسعود بھیا، مجھے اتنا سکون مل رہا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ آپ کو ثریا جب بھی یاد آتی ہے، ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مالک اسے اپنی پناہ میں رکھنا۔
تو سب سے بڑا رکھوالا ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے مسعود بھیا جیسے زبردست طاقتور ہاتھوں نے میری سریا کے سر پر اپنا سایہ ڈال دیا ہے۔ مگر نادر حسین کی کہانی نے میرے دل پر عجب اثر ڈالا ہے۔ کتنا دکھی ہے یہ شخص۔ آپ کے خیال میں کیا اس کا یہ عمل جو اس نے آج تک کیا ہے مناسب ہے؟ اکرام نے پوچھا اور گردن ہلانے لگا۔ پھر میں نے کہا، کیا ہے کیا نہیں ہے یہ جانے دو، بس جو کچھ ہمارے علم میں ہے اسے بتا دیں گے، باقی وہ جانے اور اللہ۔ اکرام نے خاموش ہو کر گردن جھکا لی۔ نادر حسین اب زیادہ تر ہمارے پاس بیٹھنے لگا تھا۔ اس کی کیفیت کچھ عجیب ہو گئی تھی۔ پہلے جیسی شان و شوکت اب اس کے چہرے پر نظر نہیں آتی تھی۔ اداس خاموش آ کر دو زانوں بیٹھ جاتا۔ میں نے اسے نماز سکھانا شروع کر دی تھی۔ اس نے بڑی پابندی سے ہمارے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ درود پاک کا پھونکا ہوا پانی وہ بڑے احترام اور عقیدت کے ساتھ پیتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے کہا، بابا صاحب یہ باقی لوگ سرکشی کر رہے ہیں، میں اتنے دن سے خاموش بیٹھا ہوں تو آپس میں چمک گوئیاں کرنے لگے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ سرکشی کریں گے، کیونکہ بہت دن سے انہوں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا ہے اور صرف انہی چڑھاووں کی روٹیوں پر گزارا ہو رہا ہے۔ ویسے تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے، بھنڈارا بھرے پڑے ہیں، لیکن ایک عادت جو ہے، مجھے خطرہ ہے کہیں یہ مجھ سے بغاوت نہ کر دیں، اور ان کی بغاوت اچھی نہیں ہوگی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی اور کہا، ان کے پینے کا پانی کہاں ہے نادر حسین؟ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے دیکھنے لگا، لیکن پھر سمجھ کر جلدی سے بولا، میں سمجھ گیا بابا صاحب، آپ مجھے پانی پڑھ کر دے دیجئے۔ 6-7 دن تک ان لوگوں کو درود پاک کی برکتوں میں ڈوبا ہوا پانی پلایا گیا۔ اور نادر حسین نے مسکرا کر کہا، اب ان کی سرکشی ختم ہو گئی ہے، وہ معتدل نظر آنے لگے ہیں۔ کچھ دن کے بعد نادر حسین نے خوشخبری سنائی کہ اسے نماز پڑھتے دیکھ کر ان میں سے بھی کچھ نے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے۔ ایک دن اکرام نے کہا، ایک خیال میرے دل میں بار بار آتا ہے مسعود بھائی، لوگ اس خالی قبر کو کسی بزرگ کی قبر سمجھ کر یہاں منتیں مرادیں مانگتے ہیں اور مجرمانہ طور پر ان کی باتیں سنتے ہیں۔ اس طرح وہ فریب کھاتے ہیں۔ کیا ہم یہ فریب انہیں دیتے رہیں؟ بے شک یہ غلط ہے، قبر پرستی بت پرستی کے مترادف ہے، لیکن میں بہت کچھ سوچ کر بھی اس کا حل نہیں تلاش کر سکا۔ بس اتنی سوچ ہے میری کہ مخلوق خدا کے مسائل علم میں آ جاتے ہیں اور ہم بساط بھر ان کا حل تلاش کر لیتے ہیں۔ نادر حسین سے مشورہ کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی اور حل نکل آئے۔ معمولات جاری تھے، نہ مجھے اور نہ اکرام کو کوئی پریشانی تھی۔ مجھے تو فوراً ہی پتہ چل جاتا تھا کہ میری کیا ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ افسر اعلیٰ فیصلہ کرتے تھے کہ میری پوسٹنگ کہاں کی جائے گی، اور جب تک کہیں اور تبادلہ نہ ہو مجھے وہیں اپنے فرائض سر انجام دینا ہوتے تھے۔ یہاں بھی میری ضرورت تھی۔ مشکل میں گھرے لوگ تھے، اپنے دکھ درد بیان کرتے، آسمانی رہنمائی میں جو کچھ ذہن میں آتا انہیں بتا دیتا۔ اس میں میرا کوئی دخل نہیں تھا۔ کئی بار مراقبے کر کے اکرام کے اعتراض کا حل مانگا، مگر خاموشی رہی تو میں بھی خاموش ہو گیا۔ خانقاہ کا ماحول بے حد پروقار ہو گیا تھا۔ ہم پر اب کوئی قید نہیں تھی۔ راتوں کو باہر نکل آتے تھے، کھلی فضا میں عبادت کرتے تھے۔ ایک رات میں تنہا باہر نکلا اور تاروں کی چھاؤں میں دور دور تک کے پرسکون ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ کچھ فاصلے پر میں نے ایک ٹیلے پر کچھ تحریک دیکھی۔ غور کیا تو پہچان گیا، یہ نادر حسین تھا، خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دکھ ہوا، نہ جانے کس سوچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہمدردی ابھر آئی اور میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ میرے قدموں کی چاپ پر اس نے گردن نہیں گھمائی اور اسی طرح ساکت بیٹھا رہا۔ نادر حسین، کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ مگر میری آواز پر بھی اس نے جنبش نہیں کی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں خوف کا احساس ابھر آیا۔ میں نے اسے زور زور سے جھنجھوڑا، لیکن وہ سکتے کے عالم میں تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے ان آنکھوں میں جھانکا اور میرے منہ سے ہلکی سی آواز نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کی سیاہ پتلیاں غائب تھیں، پوری آنکھوں میں سفید ڈیلے چھائے ہوئے تھے۔ مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ایک عجیب سے خوف نے مجھ پر تسلط کر لیا اور میں اسے اسی طرح چھوڑ کر وہاں سے بھاگ آیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کیا ہو گیا ہے۔
دوسری صبح فجر کی نماز کے بعد اکرام سے رات کے اس واقعے کا تذکرہ ہی کرنا چاہتا تھا کہ اکرام نے کہا، نادر حسین سے کتنے دن سے ملاقات نہیں ہوئی مسعود بھائی؟ بہت دن سے ہمارے پاس نہیں آیا، لیکن کچھ عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے اس کی۔ کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اکثر چلچلاتی دھوپ میں اسے سورج کی طرف منہ اٹھائے کھڑے دیکھا ہے۔ کئی بار راتوں کو جاگا تو کبھی اسے کھڑے ہوئے پایا، کبھی ساکت بیٹھے دیکھا ہے۔ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میں رات کو باہر نکل آیا تو وہ کچھ فاصلے پر ٹیلے پر کھڑا ہوا تھا۔ میں نظر انداز کر کر آ گیا۔ صبح کو نماز کے بعد بھی اسے کھڑے ہوئے پایا۔ وہ ساری دوپہر اسی طرح کھڑا رہا۔ مجھے نہیں بتایا تم نے؟ بس بھول گیا۔ اللہ نہ کرے اس کا ذہنی توازن متاثر نہ ہوا ہو۔ کیا کیا جائے؟ تلاش کرو اسے، وہ ایک دکھی انسان ہے، میں نے کہا۔ اکرام کو رات کا واقعہ سنانے کا خیال یکسر ذہن سے نکل گیا۔ ہم باہر آ گئے۔ پوری خانقاہ میں نادر حسین کو تلاش کیا، وہ نہیں ملا۔ تب مجھے اس ٹیلے کا خیال آیا۔ اکرام کے ساتھ لے کر میں اس ٹیلے کی طرف چل دیا۔ نادر حسین وہاں نہیں ملا۔ میں نے یہاں آ کر اکرام کو گزری رات کا واقعہ بتایا اور وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تعجب سے بولا۔ تم جانتے ہو میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میرا یہ مطلب نہیں بھیا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیوانگی دوسری بات ہے، مگر آنکھوں کا بدل جانا۔ مسعود بھائی، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہیں کوئی اور معاملہ نہ ہو۔ اور معاملہ؟ یہ خانقاہ مصنوعی ہے، یہاں کسی بزرگ کا دخل نہیں ہے، کوئی یہاں اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ہمیں نگاہ رکھنی پڑے گی، خاص طور سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ نادر حسین کی کیا کیفیت ہے۔ میں اکرام کا اشارہ سمجھ گیا۔ نہ جانے دل اس سے اتفاق کیوں نہیں کر رہا تھا۔ نادر حسین کہیں بھی نہیں ملا اور ہم واپس آ گئے۔ آج عرضیاں لکھنے کا دن تھا۔ حسب معمول اس کام پر بیٹھ گئے۔ یہ بھی باقاعدہ کام ہوتا تھا۔ حاجت مند انہی روایات کے ساتھ آتے اور سورج ڈھلے خانقاہ خالی ہو جاتی۔ ہم نے ان روایات کی تردید نہیں کی تھی، انہی پر عمل کر رہے تھے۔ خانقاہ خالی ہو چکی تھی۔ اکرام تمام عرضیاں ترتیب دے چکا تھا۔ کوئی 8 بجے ہوں گے کہ اچانک شامی بدحواس ہمارے پاس دوڑا چلا آیا۔ اس کی کیفیت بے حد خراب تھی۔ سفید دھن ہوا بنا تھا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، بات نہیں کی جا رہی تھی۔ مسعود بھائی، کیا ہوا؟ کیا بات ہے شامی؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ بڑا بابا قتل کر دیا گیا، کسی نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کی لاش قبر پر پڑی ہوئی ہے، سر الگ کر دیا گیا ہے، ہاتھ پاؤں الگ الگ پڑے ہوئے ہیں، ساری قبر خون میں ڈوبی ہوئی ہے۔ بڑا بابا مار دیا گیا مسعود بھائی، مار دیا گیا۔ میں چراغ جلانے گیا تھا تو میں نے شامی کی آواز روند گئی۔ میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ اکرام بھی سکتے میں رہ گیا۔ بمشکل تمام میں نے شامی سے کہا، آؤ۔ ہم تینوں لڑکھڑاتے قدموں سے خانقاہ کے اس حصے کی طرف بڑھ گئے جہاں قبر تھی۔ باہر کا ماحول سنسان تھا، بیرونی لوگ تو سر شام ہی چلے جاتے تھے۔ خانقاہ کے باسی بھی اپنی کمین گاہوں میں گھس چکے تھے۔ یہ لوگ اب کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھیں، لیکن سنا یہ تھا کہ زیادہ تر لوگ نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ باقی ان کے معمولات کیا ہیں یہ تفصیل نہیں معلوم ہو سکی۔ ہم تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے خانقاہ کے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ چراغ جل رہا تھا، اس کی پیلی روشنی میں نادر حسین عرف بڑے بابا ایک دیوار کی طرف پشت کیے 2 زانوں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا بدن ساکت تھا اور ہمارے قدموں کی آہٹ پر بھی اس کے اندر کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ میں نے حیران نظروں سے شامی کو دیکھا۔ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ تو نہیں تھا، مگر شامی کی آنکھیں حیرت سے چڑھی ہوئی تھیں۔ وہ چکرا رہا تھا۔ اکرام بھی تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شامی نے بمشکل کہا، خدا کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ کیا مطلب؟ گویا اب بھی؟ میں نے کہا، میں اندھا تو نہیں ہوں، میں نے خود دیکھا تھا، میرے مالک خون ہے، مگر اس وقت گردن یہاں پڑی تھی، ہاتھ پاؤں وہاں اور دھڑ، قسم کھاتا ہوں۔ مگر بڑا بابا، میں اندھا دھند آگے بڑھا اور نادر حسین کے قریب پہنچ گیا۔ بڑے بابا تم ٹھیک ہو؟ وہ نادر حسین کے سامنے پہنچ گیا، پھر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ اچھل کر ہم پر آ رہا۔ اکرام نے اسے گرنے سے بچایا۔
आंखें आंखें, ओह ओह। शामी का बदन कांपने लगा, वो झूमने लगा था। एक बार फिर इकराम को ही इसे संभालना पड़ा। वो आंखें आंखें बुड़बुड़ाता हुआ बेहोश हो गया। हम दोनों परेशान हो गए। अब क्या करूं? इकराम ने परेशान लहजे में कहा। मैं आगे बढ़कर इकराम के पास पहुंचा और शामी को संभाल लिया। बाहर चलो, मैंने कहा। और वो इकराम ने नादिर हुसैन के बारे में कहा। उसे फिलहाल छोड़ दो। आओ, मैंने शामी को संभाल कर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। हम दोनों बाहर आ गए। कुछ दूर चलकर शामी को पत्थर की सिल पर लिटा दिया गया। इसमें होश में आने के आसार नजर आ रहे थे। चंद लम्हात के बाद इसने आंखें खोल दी और कुछ देर हर एहसास से आरी रहा। फिर चौंक पड़ा, हमें देखा और उठकर बैठ गया। इधर उधर नजरें दौड़ाकर उसने माहौल का जायजा लिया और फिर बोला, खुदा की कसम, मैंने झूठ नहीं बोला था। मैं होशो हवास में था। लाश खून में डूबी हुई थी और बड़े बाबा के अज़ा अलग अलग पड़े हुए थे। मैं तो दहशत खाकर भागा था, मगर बाद में और फिर मसूद भाई, खुदा की कसम, मैंने बड़े बाबा की आंखें देखी। उफ मेरे अल्लाह, कैसी भयानक आंखें थीं। उनमें पुतलियों का कोई निशान नहीं था, बस सफ़ेद सफ़ेद डीले चमकते हुए वीरान वीरान। शामी ने झुरझुरी लेकर कहा, उसे उसके हाल पर छोड़ दो शामी। मगर ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आया। अब आपसे कोई बात छुपी नहीं है मसूद भाई। यहाँ जो कुछ होता है आपको मालूम है। बड़े बाबा में एकदम तब्दीली आई है। पहले उसने नमाज शुरू की, फिर तहज्जुद पढ़ने लगा। मैंने अपनी आंखों से बेशतर देखा, उसने सोना छोड़ दिया। रातों को नमाज पढ़ रहा था। नमाज नहीं पढ़ रहा होता तो चांद पर नजरें जमाए बैठा रहता। दिन में दूसरों से छुप छुप कर ये अमल करता है। उसका रंग काला पड़ गया है, सेहत भी खराब हो रही है, ना खाता है ना पीता। और अब मेरा ख्याल है मसूद भाई, मेरा ख्याल है। शामी रुक गया। हाँ, क्या ख्याल है तुम्हारा शामी? उस पर असर हो गया है, किसी जिन का साया या किसी और अरवाह का? फिर क्या, बोलो, क्या करे? मैंने पूछा। मैं तो बहुत छोटी अक्ल का आदमी हूँ मसूद भाई, बस दुआ कर सकता हूँ उसके लिए। और अब तो मुझे उसके सामने जाते हुए भी खौफ आएगा। अल्लाह मालिक है शामी, मेरे ख्याल में उसे परेशान ना किया जाए। देखो अल्लाह की क्या मर्जी है। जाओ आराम करो, अब इसकी टोह में ना रहना, उसे नुकसान भी पहुंच सकता है। शामी ने जवाब दिया, अपनी जगह से उठा और लड़खड़कते हुए कदमों से आगे बढ़ गया। मैं और इकराम खामोश बैठे हुए थे। कुछ देर के बाद इकराम ने कहा, उसे इतनी बड़ी गलतफहमी हो सकती है क्या? अल्लाह बेहतर जानता है। आओ चलें, मैंने कहा। इकराम समझ गया कि मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। चुनाचा आराम गाह पहुँच कर भी उसने इस सिलसिले में कुछ नहीं कहा। मगर मैं अब मुतमईन नहीं था। कुछ मालूम होना चाहिए था मुझे इस बारे में। मेरी रहनुमाई तो मुझे बख्शी गई थी। दुरूद पाक का विर्द किया और आंखें बंद कर लीं। दिल में यह ख्वाहिश की कि मुझे नादिर हुसैन की कैफियत के बारे में इल्म हो जाए। रात भर कोशिश करता रहा, लेकिन दिमाग सादा रहा। रोशनी की पहली किरण नमूदार हुई तो उठ गया। अब कोई तरद्दुद नहीं था। मेरा इन हालात से ला इल्म रहना मुनासिब था। इससे यही एहसास हुआ था और अब मुझ पर लाजिम था कि इन मामलात की कुरेद ना करूं। जो काम मुझे सौंपा गया है खामोशी से उसे सर अंजाम दूं। हालांकि बहुत मुश्किल मरहला था, लेकिन अब जो कुछ भी था, मामूलात से फरागत के बाद अर्जियों के हल दरियाफ्त करने बैठ गया। ये सिलसिला इसी अंदाज में चल रहा था। इनमें तब्दीली करना मेरे बस की बात नहीं थी। हाँ, जो तब्दीलियां हो गई थी वो दिल खुशकुन थी। मसलन अब लोगों को फरेब देकर उनकी जेबें नहीं खाली कराई जाती थी। कोई अपनी खुशी से कुछ ले आता तो माल खाने में जमा कर लिया जाता। यहाँ जो लोग मौजूद थे उनकी भी ज़रूरतें थीं। इसके अलावा संतू खान का खात्मा हो गया था। इसके गिरोह के जो अफराद थे वो इबादत इलाही में मसरूफ़ नज़र आते थे। उनमें कुछ ऐसे थे जिनके घर बार मुख्तलिफ बस्तियों में बिखरे हुए थे। उनकी ज़रूरतें बेशक पूरी होती थीं, लेकिन उनके लिए माल खाना बहुत वसी था। शामी पूरे दिन नज़र नहीं आया। दूसरे और तीसरे दिन भी वो ना दिखा तो मैंने एक दूसरे आदमी से पूछा, शामी कहाँ है? बीमार हो गया। अरे
کیا ہوا؟ چوتھا دن ہے، بخار سے پھنک رہا ہے، بستی کے ڈاکٹر سے روز دوا آ رہی ہے، مگر اسے تو سرسام ہو گیا ہے۔